نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام اقسام کی تعریفات، تمہید، تحلیلات رب العالمین کے لیے شایع نشاں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، مسبب الاسباب اور مدبر الامور ہے. رب العالمین رب ہے، پالنہار ہے، کل جہان کا، شرکیات سے منزہ اور مبرہ اور پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہم نے مختصراً عربی میں بیان کرنے کی جسارت کی، اور ہمارے پاس وہ علم و الفاظ وہ سکت نہیں ہے کہ ہم رب العالمین کی مکمل تعریف بیان کر سکیں. بہرحال سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وہ فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ، ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے. شرکیات سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنے اہل و عیال کو شرکیات سے منزہ اور مبرہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سوانح حیات عالم انسانیت کے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے بالعموم مشعل راہ ہے. آؤ آج اپنے گرہبانوں کی طرف جھانک کر دیکھیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. کیا ہم اس آیے کریمہ کے مصداق ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرتے ہیں اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ آپ کو منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتقال پرملال فرمایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں. لا تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک نہ تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کتاب اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور وہ سنت رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اسی لیے قرآن ہم سے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو. حبل اللہ، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اللہ تعالی ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر بے شمار درود و سلام ہو اس مجلس کی طرف سے، ہماری طرف سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. ہماری
تخلیق کا مقصد یہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا، آپ کو بھی معلوم ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور رب نے پیش بہا نعمتوں سے انسان کو نوازا، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین خد و خال میں بنایا۔ اس کے بعد فرمایا یہ دین اسلام، یہ مذہب اسلام فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلا شبہ ہم نے معزز بنایا، محترم بنایا بابا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقہ جات سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا رہن سہن کیا بھی ہو، زبان کیا بھی ہو، لیکن انسانیت کے بل بوتے پر وہ سب یکساں اور قابل عزت ہے۔ یہ عزت اسلام دیتا ہے انسانیت کو، تفرقہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کرتا ہے، جنگ و جدال، فتن و فساد سے اجتناب کی تلقین کرتا ہے، اور پھر مسلمانوں کو یہ باور کرتا ہے۔ آج ہم اس چیز کو اپنے دلوں میں واقعی میں مضبوط کریں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، قل فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری نماز، جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، جس غرض سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یا پنجگانہ اوقات میں، محلہ مساجد میں اور جامعات میں جمع ہوتے ہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، مالی قربانی جو آپ پیش کرتے ہیں، جو انسان پیش کرتے ہیں، جو مسلمان پیش کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، قربانی کی صورت میں ہے، وہ صدقات اور خیرات کی صورت میں ہے، وہ مالی صورت میں ہے یا بدنی جانی صورت میں ہے۔ یہ تمام چیزیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرا زندہ رہنا اس دنیا میں اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک رب العالمین کے لیے، صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس بات کا حکم کیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں، میں پہلا سر تسلیم خم کرنے والا، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہاں خلوص کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی نحیے سے ہم جو آج کل عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے جو بدنی عبادت ہے، جانی عبادت ہے، چاہے وہ صدقات اور خیرات کی صورت میں ہے، مساجد کی تعمیر کی صورت میں ہے، مدارس کی تعمیر کی صورت میں ہے، قرآن کریم کی نشر و اشاعت ترویج کی صورت میں ہے، اسلامک لٹریچر کی نشر و اشاعت کی صورت میں ہے، ممبر و محراب پر جب بھی اللہ کا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے کی صورت میں ہے، آپ اپنا جو ہے مال پیش کرتے ہیں، آپ اپنی جان پیش کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ جو بھی پیشہ وارانہ ہے، آپ کا پیشہ چاہے کسی رنگ سے بھی، آپ پتھر ڈلان کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر میں کچھ پتھر صدقات کرتے ہیں یا بقیہ چیزیں، یا آپ نے ایک مسجد کا پلر بنا دیا، یا آپ نے سیمٹ عطا کی، یہ تمام چیزیں آپ کے اعمال صالح میں رب العالمین کے فرشتے جس پر میں نے اور آپ نے ایمان لایا ہے،
کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو اللہ نے مقرر فرشتے کیے ہیں، یہ جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے حسنات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارا یہاں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور یہ بھی عبادت ہے کہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، یا ہم مدرسہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، محلات میں ہو، وہ محلہ مساجد ہوں یا جامعات ہوں، ہوا و دارالعلوم ہوں یا سبائی اور مسائی جن کو شبینہ مدارس کہتے ہیں، وہ الفاظ دیگر وہ ہوں، ان تمام چیزوں میں جو آپ کا تعاون ہے، جو آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ سب حسنات میں لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حسنات میں رب العالمین اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ میں یہی تذکرہ کیا تھا، اور ہم مساجد کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سورہ جن کی جو آیت ہم نے تلاوت کی تھی، آج بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس میں رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا ان مساجد میں کسی بھی پیغمبر، سب سے معزز مکرم افضل انسان، افضل البشر، افضل الانسان پیغمبر علیہ السلام ہے، انبیاء کرام کی شخصیات ہیں، نہیں کہیں کسی پیغمبر نبی کو یہاں پکارا جائے۔ اور اس کے بعد نہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نہ علماء محدثین، علماء کرام، تابعین، تبع تابعین علیہم الرحمہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسی لیے رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہود نصارہ پر لعنت فرمائی، پھٹکار فرمائی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارہ، لعنت ہو، پھٹکار ہو یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں تعمیر کر کے وہاں شرکیات کا اڈا قائم کر دیا، اس کا کلا کما کیا۔ اسی لیے مسجد کو کے سامنے یا مسجد کے قریب جو ہے قبرستان بنانے کی بھی ممانعت ہے، قائم کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ لہذا یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ عظیم بدنی عبادت جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبرائیل امین علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، کئی سوالات کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مرحمت فرمائے۔ ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتلا دیجئے احسان کیا چیز ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو نماز کے اندر۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہارے دل میں یہ نہیں کہ یہ چشمہ ہے، یہ آنکھیں رب العالمین کا دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس بے شک وہ رب تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ وہ سرگوشی ہے، یہ وہ عاجزی انکساری ہے، وہ تال میل ہے جو ایک بندی کا ڈائریکٹ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ یہی نماز اس مسجد شریف میں ادا کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں رب العالمین کے ہاں اس کی مساجد ہیں، اور فرمایا وابغض البلاد الی اللہ اسواقها،
مبغوض ناپسند شہر میں جگہیں جو رب العالمین کے پاس ہیں وہ بازار ہیں۔ مسجد کی عظمت کیا کہنا، جو شخص وضو کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے مسجد کی طرف آئے تو اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کا وہ مہمان ہے، اور میزبان اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسجد تعمیر کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، قدمے درمے سخلے، اس میں اپنا مال صرف کرتا ہے، اپنا مشورہ دیتا ہے، اپنی جان صرف کرتا ہے، کام کرتا ہے، اپنے کاروبار کا کچھ حصہ اس میں صرف کر کے جو بھی جس رنگ سے بھی، جس ناحیے سے بھی، جن حوائج ضروریات سے بھی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے متعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی۔ فرمایا من بنا مسجدا للہ، جو شخص اللہ کا ایک گھر بنائے، کاف حسن فتات او اصغر، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے مانند ہو، بہت قلیل ہو، چھوٹا ہو، اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ للہیت کے لیے بغیر ریا کے، بغیر نمود کے، بغیر دکھاوا کے وہ اس اللہ کا گھر تعمیر کرے تو رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ مسجد کی عظمت ہے، یہ مسجد بنانے والوں کی عظمت ہے۔ مومن کے جن اعمال، یہ حدیث ہے، ترجمہ میں عرض کرتا ہوں، مومن کے جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب اس کو موت کے بعد ملتا رہتا ہے، علم جو اس نے سکھایا، اس کی نشر و اشاعت، اور نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی، جو آپ نے سنا، اور وہ مذہب جو اس نے اپنے ورثے میں چھوڑا، قرآن مجید، یا وہ مسجد جو اس نے بنوائی، یا وہ گھر جو اس نے کسی مسافر کے لیے بنوایا، تعمیر کیا، یا وہ نہر جو اس نے جاری کی، جو رفائی کام ہے، صدقے جاریہ ہے، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور اپنی زندگی میں برضا و رغبت اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا، وہ اپنے مال سے نکالا، ان سب چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد اس کے اعمال میں چلتا رہتا ہے۔ یہ صدقے جاریہ ہے، یہ مساجد اور یہ اچھے کام۔ اس کے بعد مسجد تعمیر کرنے کے بعد ہمیں آباد کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، اور مسجد کے ممبر و محراب سے جو ندائیں آتی ہیں ان پر لبیک کہنا عین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے وہ حدیث بھی سماعت کی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے جب تمام لوگ سائے کے متلاشی ہوں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں، 6 آدمی ہیں جن کا تذکرہ کرنا یہاں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، یا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل معلق ہو مسجد سے، جو مسجد کی طرف اللہ کی رضا کے لیے، نماز کے لیے جاتا ہو۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سماعت کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو عامہ صحابی تھے، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر موجودگی میں جب ہم کہیں بھی جاتے تو وہاں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آدمی موجودگی میں امامت کا فریضہ وہ انجام دیتے۔ جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور اپنا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمیٰ ہوں اور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مسجد نبوی سے،
اور راستہ پرخطر ہے جس میں موذی جانور اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی کلمات میں انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ چند لمحات کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہاں گیا وہ صاحب؟ اسے بلایا، کہا نہیں، مسجد میں آپ کا جانا لازمی ہے۔ اور کئی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بسا اوقات ایک رسی بھی مسجد تک بندھوائی تھی۔ یہ ایک عامہ کا ذکر ہے، ہم تو بقید حیات ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو اذان کے لیے مقرر کروں، پھر ایک شخص کو امامت مصلی پہ کھڑا کروں، پھر گھروں میں جاؤں، جو جوان، جو نوجوان، جو بزرگ، جو بلا عذر اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں، جماعت سے پیچھے رہیں، تو میں ان کو ان کے گھروں سمیت زندہ جلا دوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب دیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو باعث رافت و رحمت والے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ چونکہ یہ نماز ہمیں اتحاد و اتفاق سکھاتی ہے، اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے ایک امام کو مقرر کرتے ہیں، اس امام سے قبل جس نے بھی سر اٹھایا، اس کے اللہ اکبر کرنے سے قبل بھی جس نے بھی کوئی حرکت کی، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا سر، کھچر کا سر قرار دیا۔ اور ایک ہی صف میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، یہ اجتماعیت سکھاتی ہے۔ اور کئی حضرات جو نماز سے قاصر رہتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوں یا انہیں پریشانی لاحق ہو، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ان کی باز پرس کرے، ان کی خبر گیری کرے، ان کے متعلق استفسار کرے۔ الغرض مسجد بنا کر اس کو اجتماعی طور جماعت سے نماز ادا کرنا لازمی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے نقطہ نظر سے آپ نے فرمایا کہ جو گھر میں انفرادی نماز ہے، اجتماعیت کی نماز 20 گنا 20 درجہ فوقیت رکھتی ہے، اور اس میں زبردست فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رب العالمین کی رضا کے لیے وضو بناتا ہے، پھر مسجد میں جو اذان ہوتی ہے اس کے لیے وہ لبیک کہتا ہے، حاضر ہوں، اس کے جب وہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اسے رب العالمین ایک ایک نیکیاں عنایت فرماتا ہے، بہت ساری نیکیاں عنایت فرماتا ہے، اور ہر قدم سے اس کے جو گناہ ہیں وہ زائل کیے جاتے ہیں، ان کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، رب العالمین اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہیں اس کائنات میں بسنے والے مسلمان جو محلہ مساجد تعمیر کرتے ہیں یا جامعات تعمیر کرتے ہیں، ہم ان کے ہمسائے ہیں، قریب قرب میں ہیں یا جوار میں ہیں۔ ہمیں چاہے کہ جب ممبر و محراب سے حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ، تو ہمیں اس ندا پر لبیک کہہ کر ایک امام کے پیچھے اجتماعیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونا چاہے۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، بلا شبہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن مرد و عورتیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برقرار رکھتے ہیں، جو عاجزی اور انکساری سے نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اس گاؤں کو، اس شہر کو رب العالمین آباد فرمائے گا۔ جو لوگ مسجد میں آ کر اس کو آباد کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو رب العالمین آباد فرمائے گا۔ اور بالیقین بلا شبہ اسلامی نقطہ نظر سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے صحیحہ کے نقطہ نظر سے اس کے لیے جنت میں مہمانی ہوگی، اور جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کیا جائے گا، اس کے گناہوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور یہ نماز، یہ قرآن برابر ہے،
مگر مجھے اور آپ کو الا ماشاء اللہ کچھ لوگ مستثنا ہے، ہمیں احتساب کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو کچھ کتاب قرآن مجید میں سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو فحشات اور منکرات سے بچاتی ہے۔ اگر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے ہیں پھر ہماری نماز قابل نظر ہے۔ ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کے نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں مفہوم کے نقطہ نظر سے علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اسے صحیح کہا ہے، رات کے تاریکی میں، دن کے صبح کے تاریکی میں جو مسجد شریف کی طرف اپنے قدمائے اٹھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رب العالمین اس کو جنت میں، رب العالمین اس کو محشر کے میدان میں اجالا اور نور عطا فرمائے گا، روشنی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ بے نمازیوں کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ حدیث صحیح ہے، اور کوئی بھی نور نہیں ہوگا، کوئی بھی دلیل ریفرنس نہیں ہوگی اس کے لیے جو بے نمازی ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ مسجد بنا کر جو ہے ہمیں اس کو عبادات سے آباد رکھنا ہے۔ آپ نے تو اپنا مال پیش کیا، اپنی جان پیش کی، اپنا ٹائم دیا، اپنا وقت صرف کیا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں، محلہ مساجد کی تعمیر و ترقی میں، جامعات میں۔ اب آپ کا یہ جانی عبادت کا تعاون اشد ضروری مطلوب ہے، ہمارا تعاون اشد ضروری مطلوب ہے کہ ہم اس کی ادائیگی نماز کے ذریعے سے اس کو آباد کریں۔ بہرحال وقت کی قلت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے مسجد شریف کی بہت سارے فضائل ہیں، جن فضائل کو یہاں بیان کرنا میرے لیے جو ہے، میں اسے وقت کی ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اور اپنے کم علمی کی وجہ سے میں قاصر ہوں۔ بہرحال بہت سارے نصوص، آیتیں، دلائل، حدیث مسجد کی تاریخ، توجیہات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ دور نبوی میں ہم نے مساجد کو محدود کر دیا ہے، مساجد محدود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو مساجد تھیں وہ تعلیم، تبلیغ کا مرکز تھا، منبع تھا۔ بسا اوقات ہم میں سے کچھ لوگ کسی بھی ناحیے سے ان کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے، ہم نہیں کہیں گے، مسجد میں تلاوت ہونی چاہے، مسجد میں تقاریر ہونی چاہے، مسجد میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں قبیلہ بنو ارفدہ کے سپاہی جو تھے مسجد کے صحن میں جو ہے تیر اندازی کا جوہر دکھاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود ملاحظہ فرمایا، اور ام المومنین عائشہ پردے کی حالت میں اس کا ملاحظہ کرتی تھی۔ اس لیے مسجد کو محدود کرنا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی کرنیں، اس کی سرگرمیاں، اس کے نقشے تیار کیے جاتے تھے، اور ان تمام یہ مسجد جو ہے عبادات، مسجد جو ہے رفاعی کاموں میں، مسجد جو ہے ہر کام میں اقتصادی اور سماجی کردار نبھایا جاتا تھا مساجد کے ذریعے سے، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا تھا۔ مسجد میں تعلیم و تعلم کے حوالے سے کبار صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس میں خلفائے راشدین المہدین علیہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، کبار صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، بقیہ صحابہ، بہت سارے حکمران
جنہوں نے کیسر و کسرا شہنشاہ روم اور فارس کو بھی فتح کر دیا، وہ اسی مسجد کی پیداوار تھے، مسجد نبوی کی پیداوار تھے۔ مسجد نبی کے باہر ایک چبوترا تھا جس کو اصحاب صفا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تاریخ میں رقم ہے، سیرت میں رقم ہے۔ اور 9 ہجری میں بہت سارے وفدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبی میں آیا کرتی تھی، وفدیں بھی ملتی تھی مسجد میں، اور وہ تعلیم پا کر، درس پا کر، زکوٰۃ کے متعلق پا کر، احکامات صادر فرما کر وہ اپنے اپنے وطن پر رواں دوا ہوتے تھے۔ ہم نے مسجد کو تنگ بنا دیا، تنگ نظر کر دیا۔ مسجد درسگاہ ہے، تبلیغ کا مشن ہے، وفد دوس، وفد بنی عامر، وفد جو ہے ثقیف قابل ذکر ہے، بہت سارے وفود آئے تھے۔ اسی میں بیر معونہ کہ وہ 70 حفاظ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کو جنت النصیب فرمائی ہے، انشاءاللہ فرمائیں گے، جن کو مقام رجی پر دھوکے سے جو ہے شہید کر ڈالا تھا۔ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ہم ان کو اپنے وطن میں لے جائیں، یہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، تو انہوں نے بے دردانہ طریقے سے ان کو شہید کر ڈالا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ناراض ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا بھی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے دست قدرت میں کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ بہرحال میرے کہنے کا مدعا و مقصد ہے، مسجد کو محدود نہیں بنانا ہے، مسجد کا تقدس بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ مسجد میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہے، مسجد میں ہمیں تجارت یا اپنی نوکری، چاہے وہ سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، یا ہماری زراعت ہو، یا ہماری یہ مزدوری ہو، اس کے متعلق بات گپت شنید نہیں ہونی چاہے۔ چونکہ آپ نے سنا ہے کہ جو جمعہ فرض ہوئی تھی، اس میں ایک واقعہ ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ابھی جمعہ فرض نہیں ہوئی تھی، تو باہر سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، سب لوگ وہاں پہ چل دیے تھے، صرف ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور کبار صحابہ ہی وہاں رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم جمعہ کی اذان سنو، فسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو۔ پنجگانہ نماز میں دوڑنا منع ہے، دوڑ کے نہیں آنا چاہے، اگر ایکسیڈنٹ یا لگ جائے گی تو اس کے آپ خود ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، چونکہ اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ لیکن جمعہ کے روز جہاں بھی آپ ہو، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ دوڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اسلام بہترین درس دیتا ہے، جب آپ نے نماز قائم کر دی، مکمل کر دی، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب آپ نے نماز کو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ فضل میں یہاں تک مفسر لکھتے ہیں یہ رزق ہے، حلال رزق تلاش کرو، اپنی نوکری پہ برابر جاؤ، اپنا دل لگاؤ، مگر نماز کے ادائیگی کے بعد۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، میں نے خطبہ کی ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرو اس سے پہلے جو کچھ تمہیں رزق دیا گیا ہے۔ یہ کچھ جس حیثیت کے آپ مالک ہیں، جو لوگ مالک ہیں، بالخصوص مسلمان، یہ بالواسطہ یا بلا واسطہ دردست حضرت اللہ ہے جل جلالہ، یہ آپ کی ہماری کوئی کلا نہیں ہے، یہ رب کا فضل شامل حال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے عطا کیا ہے اس میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ مسجد آپ کی خرچ کی منتظر ہے، آپ قدم دیر میں سخنے، اس کی بھرپور مالی معاونت کریں۔ مرکز تعلیم قرآن و سنت المعہد العلمی جو 1992 سے یہاں امدادی طور پر بلکہ 1983 سے قائم کیا گیا ہے، یہ آپ کی بھرپور مالی معاونت کا منتظر ہے۔ اور مسلمان جو ہے، مسلمان عالم، ہمیں کوئی پیسہ کہیں سے نہیں آتا ہے، جو بھی پیسہ ہے وہ مسلمانوں کے دست تعاون سے ہے، اور جو صاحب زکوٰۃ ہیں وہ 2.5% کے اعتبار سے، 1000 میں جو ہے 250 روپے کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور 1 لاکھ میں 2,500 وہ اللہ کی رضا کے لیے صرف کرتے ہیں۔
اور ہم آپ کی مالی معاونت کے منتظر ہیں. آپ قدم دیر میں سخن اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنا دست تعاون پیش کریں. کس کے لیے؟ مرکزی جامع مسجد شریف ناشلانا اور مرکز تعلیم قرآن و سنت المعہد العلمی ناشلانا کے ان بیت الخلا کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے الباقیات الصالحات اور صدقہ جاری رہے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد ملک بر الرحیم. بہت سارے لوگوں نے مسجد شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس نذرانے کو قبول فرمائے. ہم رب العالمین سے دست دعا ہے، اے رب العالمین اس مجلس میں، شفا خانوں میں، مستورات میں، بچوں میں، بزرگوں میں، نوجوانوں میں، جوانوں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائی کامل عطا فرما، شفائی عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہیں اور روحانی طور پر بھی بیمار ہیں. ہمارے اندر کینہ، حسد، بغض، عناد ہے اور ایمان کا فقدان ہے. اے اللہ اس کا ازالہ فرما، ہمیں شفائی کامل عطا فرما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس مجلس میں جو بھی بیمار ہے وہ رب جانتا ہے، اللہ انہیں شفائی کامل عطا فرمائے. زوجہ عبدالحد طالب بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے، شفائی عاجلہ عطا فرمائے، انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. ان کا خاتمہ جو بھی ہو وہ ایمان پر ہو، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے رشتہ دار ٹھیکیدار محمد شفیع بٹ صاحب، ہمارے نثار احمد سہیل صاحب، بھائی مشتاق صاحب، دیگران جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائی کامل عطا فرمائے. جو بھی اموات گزرے ہیں، حال میں گزرے، اس سے قبل گزرے، جو مکرکوٹ میں گزرے تھے، جو کھڑی میں گزرے ہیں، قرب و جوار میں گزرے ہیں، جن کا کوئی بھی نام لیوا نہیں، اے اللہ ہمارے والدین، احباب، اقارب، اصدقاء، رشتہ دار، ہماری برادری کے بندے، تمام مسلمان جو اس مسجد میں یا باقی مسجدوں میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تھے، آج وہ قبروں میں مدفون ہیں، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کی سیاحت سے درگزر فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ان کا بھی تعاون ہے اس مسجد شریف میں، اس مرکز تعلیم قرآن و سنت میں اور اس قدیم مسجد میں جو اوپر والے ہمارے آبائی و اجداد کی مسجد ہے، قدیم مسجد جو اپر ناشلانا کی ہے، قدیم مسجد جو متصل آرمی کیمپ ہے، جدید مسجد حاضہ وہ مرکز تعلیم قرآن و سنت مدرسہ. اس کے لیے جنہوں نے جو بھی زمین وقف کی تھی قلیل عوض کے طور پر، قلیل پیسے کے طور پر، اے اللہ کچھ لوگ قبروں میں مدفون ہیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے لیے یہ مسجدیں، یہ جگہیں صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ جن لوگوں نے بھی جس قسم کا بھی تعاون کیا ہے، جو اس مسجد میں، اس مدرسے میں، اور جو قدیم اپر اور قدیم متصل یہاں آرمی کیمپ یا یہ جدید مسجد میں یا مرکز تعلیم قرآن سنت کے لیے زمین عطا کی ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جو حیات ہیں ان کو نعم البدل عطا فرما، ان کو ان کے لیے ان کے حسنات میں زیادتی عطا فرما. اے اللہ ہم آج تیرے دربار میں آئے ہیں، آج سایہ حسنہ ہے، گناہوں کے انبار لیے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے اللہ جو تاجر ہیں ان کی تجارت میں برکت فرما، ان کی تجارت میں زیادتی عطا فرما. جو پیشہ وارانہ ہنرمند ہیں ان کے پیشے میں برکت و زیادتی عطا فرما. اے اللہ جو مالدار ہیں ان کے مال میں زیادتی اور برکت عطا فرما. جو مزدور طبقہ ہے ان کے مزدور میں زیادتی و برکت عطا فرما. جو زراعت پیشہ ہیں ان کے زراعت میں زیادتی اور برکت عطا فرما. جو ملازم سرکاری یا غیر سرکاری یا نجی کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ملازمت میں برکت اور زیادتی عطا فرما.